خاص کر میرا پیغام آج تحریک انصاف کے چیئرمین میرے قائد عمران خان کے لیے. میرے قائد عمران خان نے ریسنٹلی اپنا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے سلمان رشدی پر بلا جواز کہہ دیا کہ یہ حملہ بلا جواز ہوا ہے. خان صاحب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. خان صاحب آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. خان صاحب ہم اداروں کو بھی توڑ سکتے ہیں. خان صاحب اپنی پاک افواج کے خلاف بھی بول سکتے ہیں. خان صاحب اپنے ماں باپ سے بھی لڑ سکتے ہیں. خان صاحب دوستیاں توڑ سکتے ہیں, رشتے توڑ سکتے ہیں, ہر ایک چیز سے لا تعلق ہو سکتے ہیں. لیکن خان صاحب ہر ایک نے آپ کو یہودی ایجنٹ کہا. خان صاحب ہر ایک نے آپ کو کہا کہ آپ اسلام کے دشمن ہیں. ہم نے آپ کا دفاع کیا. لیکن خان صاحب آپ سوال یہ بنتا کہ آپ نے سلمان رشدی کے حوالے سے جو بیان دیا وہ ہم سے ہضم نہیں ہو پا رہا. خان صاحب آپ نے کہا کہ بلا جواز کیا اور جو بھی ان کا یہ معاملہ ہوا اس سے اسلام کو تکلیف نہیں ہے, یہ ان سے ایک اپنی ذاتی طور پر کی گئی ہے. اسلامی امہ کے اندر اس میں کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنی کوئی چیز. تو خان صاحب آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ یہ خبیث, یہ ملعون, یہ شاتم رسول جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی, اتنی گستاخی کہ اگر اس کی گستاخیاں کوئی عام بندہ مسلمان بھی اپنی زبان سے ادا کر دے تو لوگ اسے مار دیں گے. خان صاحب آپ سے محبت کی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں گے اور آپ کے کارکن جو ہے وہ اپنے منہ پہ زبان پہ تالے لگا دیں گے. ہمارے ماں باپ, ہماری جان و مال, سب کچھ حضور علیہ السلام پہ قربان. تو آپ کی اوقات ہی کیا ہے, آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ لوگوں نے کہا, ہم سمجھتے رہے کہ آپ کی زبان سلپ ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کوئی گندا نشہ کرتے ہیں, آپ نے کچھ پی ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ بول دیتے ہیں. کوئی انسان ہے رات کو غلط چیز پی لیتا ہے, صبح اٹھ کے بکواس کر دیتا ہے, مان لیتے ہیں. لیکن خان صاحب یہ کون سی بکواس ہے جو ہر دن آپ کے منہ سے اسلام کے لیے نکلتی ہے؟ آج ایک شاتم رسول کے لیے آپ نے جو الفاظ کہے, ہمیشہ آپ جا کے یونو میں ایک منجن بھیج دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ آج جو ہے مدینے کی ریاست بنانے والے لوگوں نے ہمارے کو ٹارگٹ کیا, پتہ نہیں کتنی گالیاں دی, کتنا کچھ کہا کہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے یہ شخص, یہ بندہ صرف بولتا کہتا کرتا کچھ نہیں ہے, منافق اعظم ہے یہ. ہم نے یقین نہیں کیا, ہم نے یقین آپ پر کیا کہ شاید لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے, آپ ٹھیک انسان ہیں. لیکن ایک ملعون, ایک خبیث کے لیے آپ کے یہ الفاظ آج تمام امت مسلمہ کے دل کو چھلنی کر گئے. لوگوں نے پیچھے سے کہا کہ اسلامی ٹچ دو, ہم نے یقین نہیں کیا کہ آپ کو اسلامی ٹچ دینے والے ہیں. لیکن خان صاحب آپ لیڈر ہیں, آپ کی محبت میں سب چیزیں قربان, لیکن یاد رکھیے گا آپ کے لیے اسلام سے دشمنی نہیں لیں گے اس سے زیادہ ہم لوگ. ہم آپ کی غلطیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن آپ تو پتہ نہیں گناہ کی کس زلزل میں جا رہے ہیں. گستاخ کا ساتھی بھی گستاخ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب بھی کہ ساری پی ٹی آئی آپ کے جھنڈوں میں کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ اور شاتم رسول کے ساتھ کھڑی ہوگی, جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں اس طرح کی گستاخی کی کہ میں نے لفظ ادا کیے کہ اگر کوئی مسلمان وہ اپنی زبان سے ادا کرے تو اسے مار دیا جائے گا. کل آپ کی نظر میں جو ہے راجپال بھی ٹھیک ہوگا. یہ کون سی سیاست لے کر آ گئے ہیں آپ کن کو خوش کر رہے ہیں؟ اب آپ کے مقاصد واضح ہو رہے ہیں کہ آپ جن کو خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں یقیناً آپ انہی کے ساتھ ہیں. ورنہ کوئی بھی عاشق رسول اس غلیظ انسان کو, جس نے یہ تو 80 اور 88 کے دور سے یہ ضلالتیں کرتا رہا, اس کے اوپر فتوے لگے ہوئے اس کے خون کے, نہ آپ عالموں کو مانتے ہیں نہ دین اسلام کو مانتے ہیں. آپ نے 2 دن پہلے ایک بات کی کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, تو مجھے بتائیے آپ حضور علیہ السلام کی تلوار کی نفی کرتے ہیں؟ یہ جتنی غزوائیں اور جنگ بدر ہوئی ہے کہ آپ نفی کرتے ہیں اس کی؟ آج مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا, آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو جاگنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. کیا شاتم رسول کے ساتھ کل کھڑے ہو گے؟ بروز قیامت تو دور کی بات ہے, قبر میں ملنا رسول اللہ نے سوال کر لیا, ما کنت تقول فی ھذا رجل, کیا کرتے تھے اس مرد کے بارے میں, پہچانو یہ بزرگ کون ہے؟ تو حضور نے تو کہنا ہے کہ تو اس کے ساتھ کھڑا تھا جو میرا گستاخ تھا اور بدترین گستاخ تھا, تم نے اس کی حمایت کی, تم نے اپنے لیڈر کے ساتھ جا کر, تو بھی تو انہی میں سے ہوا نا. تو آج پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سوچنا پڑے گا کہ آج خان صاحب کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ لا تعلقی, اس کے بعد خان صاحب لا تعلقی. ہم اور ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہر اس شخص کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو ہمارے نبی کے گستاخ کا ساتھی یا خود گستاخ ہے. آپ نے وہی کام کیا ہے, ایک ایسے بدترین گستاخ کی حمایت میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے کہ اگر آج کوئی بھی پی ٹی آئی کا غیرت مند انسان ہوگا جس میں ٹکے برابر بھی غیرت ہوگی, آج آپ کا ساتھ نہیں دے گا. وہ آپ نے جتنی اسلام کے خلاف ورزہ سرائی کی ہے شاید ہی کسی پولیٹیشن نے کی ہو. آپ نے ایک لبادہ اوڑھ لیا, اس لبادے کے اندر گھس کے اسلام کے خلاف جو دل کر رہا بول رہے ہیں. ایک ایسے گستاخ کے ساتھی بن گئے جو بدترین گستاخ ہے. آپ نے کہا کہ جی اس پر بلا جواز حملہ ہوا ہے,
میں تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس بات سے سمجھ لیجئے اس کے بعد کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. شیطان نے صرف ایک یو ٹرن لیا تھا. آپ کئی بار یو ٹرن لے لے تو منزل تک پہنچ جاتے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کبھی کبھی ایک یو ٹرن آپ کو منزل سے اتنا دور کر دیتا کہ ساری زندگی لگ جاتی ہے, اس جگہ منزل پر نہیں پہنچ پاتے. شیطان نے وہی کام کیا تھا. اگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو چھوڑ کے کہیں نکل گئے نا تو آپ کتنا ہی زور لگا لینا جنت میں نہیں جا سکو گے, پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگی. اور معذرت کے ساتھ اب سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, اب سوچنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.